دوستو یہ بات تو ہم سبھی ہی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم لوگوں کو جو ایران نظر آتا ہے وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ زیادہ دور نہیں، صرف 40-45 سال پیچھے بھی جایا جائے تو ہم کو ایک الگ ہی اور ایک بالکل اپوزٹ ایران نظر آئے گا۔ ایک ایسا ایران کہ جہاں پر مسلم حکومت یا پھر مسلم قائد قانون کا ہونا تو دور، بلکہ سیکولرزم کو مینٹین کرنے کے لیے وہاں پر حجاب یا داڑھی جیسی چیزوں پر بھی پابندی لگائی جاتی تھی۔ ایک ایسا ایران کہ جو اسرائیل اور امریکہ کا پکا دوست تو ہوا ہی کرتا تھا، بلکہ ان دونوں کی طرف سے اس کو بڑا سپورٹ بھی ملا کرتا تھا۔ بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ کلچر کے معاملے میں بھی اگر آپ لوگ اس دور کی تصویریں ایران کی گوگل پر دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ارے یہ تو آج کے دور کے یورپ کو بھی کہیں پیچھے چھوڑ دے رہا ہے۔ مگر دوستو پھر 1979 میں یعنی 1979 میں اچانک سے کچھ ایسا ہوا کہ جب ایک ہی دن میں ایران میں سب کچھ بدل گیا۔ صرف ایران کی راجنیتی اور اتہاس ہی نہیں بدلا، بلکہ ایران کی تصویر، ایران کے قاعدے قانون اور تو اور ایران کے دوست اور دشمن بھی بدل گئے، کیونکہ یہ اسی ایران کا جنم تھا، اسی ایران کی پیدائش تھی کہ جو آگے چل کر نہ صرف مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا کھلاڑی بن کر ابھرا، بلکہ اسرائیل کہ جو لمبے وقت سے ایران کا دوست ہوا کرتا تھا اس کا بھی سب سے بڑا دشمن بن کر ابھرا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران میں یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک انسان کی وجہ سے ہوا۔ یہ وہی انسان ہے کہ جن کا کنیکشن ہم لوگوں کو سیدھے طور پر ہمارے پیارے دیش بھارت یعنی کہ انڈیا کے ساتھ بھی نظر آتا ہے۔ RH نیٹ ورک کی نالجبل فرینڈز، یہ بات ہے سن 1790 کی، یعنی کہ آج سے لگ بھگ 234 سال پہلے یو پی کے بارہ بنکی کے ایک چھوٹے سے گاؤں کنتور کے اندر ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس بچے کا نام رکھا گیا سید احمد موسوی۔ اس وقت شاید ہی کسی نے سوچا ہوگا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے آنے والے ونشج مطلب آنے والی جو نسل ہوگی وہ بھارت سے لگ بھگ 2500 کلومیٹر دور موجود ایران کی نہ صرف قسمت بلکہ اس کی راجنیتی، اس کے اتہاس اور اس کی تصویر کو ہی بدل کر رکھ دے گی۔ دراصل دوستو کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو 1790 میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا جن کا نام میں نے آپ لوگوں کو سید احمد موسوی بتایا ہے، ان کی فیملی کو اس دور میں اودھ کے نواب کی سرپرستی حاصل تھی۔ سن 1830 کے آس پاس کی بات ہے جب نواب صاحب کی یہ خواہش ہوئی کہ کیوں نہ اپنے پورے قافلے کے ساتھ مکہ، مدینہ اور ایران میں موجود جتنی بھی پوتر جگہیں ہیں یعنی مقدس جگہیں ان سب کی زیارت کی جائے۔ لہٰذا نواب صاحب اپنے پورے قافلے کے ساتھ اس لمبے سفر پر نکل پڑے، اور اس لمبے سفر میں ان کے ساتھ سید احمد موسوی نام کے وہ انسان بھی موجود تھے جن کا ذکر میں آپ لوگوں کے سامنے پہلے ہی کر چکا ہوں۔ نواب صاحب نے پہلے تو مکہ مدینہ کا سفر کیا اور اس کے بعد ایران اور اس پورے علاقے میں جتنی بھی مقدس جگہیں ہیں ان سب کی زیارت کی اور اپنے قافلے کے ساتھ واپس آ گئے۔ مگر ہاں سید احمد موسوی جو ان کے ساتھ موجود تھے وہ ایران میں ہی رک گئے اور ایران میں خمین نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہی ہمیشہ کے لیے آباد ہو گئے۔ اس وقت لگ بھگ ان کی عمر 40 سال کے قریب بتائی جاتی ہے، اور پھر وہاں پر ہی ان کے بیٹے مطلب کہ آیت اللہ مصطفیٰ کا جنم ہوا۔ یہ دراصل اپنے دور کے کافی بڑے شیعہ عالم مانے جاتے تھے، اور پھر آگے چل کر سن 1902 میں ہی انہی آیت اللہ مصطفیٰ کے گھر پر خمین گاؤں میں جنم ہوا اس بچے کا کہ جس کی قسمت میں خدا نے ایران کی پوری تصویر کو بدلنا لکھ دیا تھا۔ ہاں دوستو یہ وہی بچہ تھا کہ جس کو آج دنیا روح اللہ خمینی یا پھر امام خمینی کے نام سے جانتی ہے۔ وہی روح اللہ خمینی کہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر ایران کی راجنیتی میں ایک پتا بھی نہیں ہلا کرتا تھا۔ تو آسان شبدوں میں اب آپ یہ سمجھیے کہ جو سید احمد موسوی آج سے لگ بھگ 2 صدی پہلے بھارت سے ایران میں شفٹ ہو گئے تھے وہ دراصل امام روح اللہ خمینی کے دادا تھے۔ یہی وجہ ہے کہ روح اللہ خمینی کے نہ صرف والد صاحب بلکہ ان کے دادا یعنی کہ سید احمد موسوی بھی اپنے بھارت سے کنیکشن کی وجہ سے اپنے نام کے آگے ہندی لگایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ان کے دادا کو آج تک ایران کے اندر سید احمد موسوی ہندی کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ لیکن دوستو 1902 میں پیدا ہونے والے امام خمینی کا سفر حد سے زیادہ مشکل رہا۔ ابھی جنم کو صرف 5 مہینے ہی گزرے تھے کہ ان کے والد صاحب کا قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کی پرورش ان کی ماں اور ان کی خالہ نے ہی کی۔ بڑے بھائی مرتضیٰ کی دیکھ ریکھ میں انہوں نے مذہبی تعلیم حاصل کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ مدرسوں میں تعلیم کے دوران ہی ان کے دماغ میں اس دور کی جو ایرانی حکومت تھی اس کے خلاف غصہ پنپنے لگا۔ یہ دراصل پہلوی خاندان کی حکومت تھی کہ جس کو اس دور میں زیادہ تر ایرانی لوگ اسلام ورودی اور اسلام کا دشمن مانتے تھے۔ وجہ وہی تھی جو میں نے آپ
کو شروع میں بتائی، یعنی کہ یہ حکومت پوری طریقے سے امریکہ کے کنٹرول میں رہا کرتی تھی، امریکہ کے انفلوئنس کو ایران کے اندر بڑھاوا دیا کرتی تھی اور ویسٹرن کلچر کو بھی پروموٹ کیا کرتی تھی۔ الٹا اسلام سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں تھیں ان پر سختی یا پھر پابندی لگائی جاتی تھی۔ باوجود اس کے کہ ایران میں رہنے والے زیادہ تر لوگ ان تمام چیزوں کے خلاف تھے اور ان تمام چیزوں کو غلط مانتے تھے۔ ایران کے شاہ محمد رضا پہلوی کے خلاف ماحول تو پہلے سے ہی تیار ہو رہا تھا، مگر اس ماحول کو چنگاری اس وقت لگی کہ جب اس پورے معاملے میں انٹری ہوئی روح اللہ خمینی کی۔ ان کی شروعاتی تقریروں سے ہی لوگ ان سے انسپائر ہو گئے اور بڑی تیزی کے ساتھ حکومت کے خلاف ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ شروعاتی تقریروں سے ہی محمد رضا پہلوی کو بھی یہ محسوس ہو چکا تھا کہ یہ انسان ہماری حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اسی لیے کچھ وقت کے اندر ہی روح اللہ خمینی کو ان کے اپنے ہی دیش یعنی کہ ایران سے باہر نکال دیا گیا۔ اپنے ہی ملک سے بے دخل ہونے کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ عراق میں بھی گزارا، ترکی میں بھی گزارا اور پھر وہ ایک لمبے عرصے کے لیے فرانس کے شہر پیرس پہنچے اور وہاں رہ کر ہی انہوں نے اب ایران میں موجود اس انقلاب کی بنیاد رکھی۔ پیرس میں رہ کر ہی انہوں نے حکومت کے خلاف اپنی دیش کی جنتا کو لیڈ کرنا شروع کیا اور بہت کم وقت کے اندر ہی پورا ہی ایران ان کے جھنڈے کے نیچے اور ان کی آواز کے نیچے کھڑا ہو چکا تھا۔ حالات ایسے بن گئے کہ سن 1979 آتے آتے یعنی کہ 1979 تک محمد رضا پہلوی کو امریکہ، اسرائیل اور تمام یورپین دیشوں کا سپورٹ ہونے کے باوجود بھی اور تمام خفیہ ایجنسیز کی مدد ہونے کے باوجود بھی ایران دیش کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ محمد رضا پہلوی کے ایران کو چھوڑنے کے لگ بھگ 15 دن کے بعد امام خمینی کی ایران میں 14 سال کے بعد واپسی ہوئی اور وہ بھی 1 فروری سن 1979 کو۔ ظاہر ہے تختہ پلٹ ہو چکا تھا، اب ایک نیا ایران ایک نئی سوچ اور ایک نئی شکل کے ساتھ وجود میں آ چکا تھا اور روح اللہ خمینی نے بھی واپس آ کر شہنشاہی کو ختم کر کے یہاں پر اسلامک گणراجیہ کی بنیاد رکھی۔ امام روح اللہ خمینی کی 14 سال کے بعد جب اپنے ملک ایران میں واپسی ہوئی تو ان کی دیش کی جنتا سڑکوں پر ان کے استقبال کے لیے نکل آئی تھی۔ استقبال کے لیے موجود یہ بھیڑ، یہ مجمع کتنا بڑا تھا، اس چیز کا اندازہ آپ لوگ گوگل پر سرچ کر کے ان تصویروں سے لگا سکتے ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ لیکن ہاں، یہاں پر آپ لوگوں کو شاید جان کر حیرانی ہوگی کہ اس دن صرف اور صرف ایران میں ہی جشن نہیں منایا جا رہا تھا، بلکہ ایک جشن بھارت کے بارہ بنکی کے کنتور نام کے اس چھوٹے سے گاؤں میں بھی منایا جا رہا تھا، جہاں پر کسی دور میں امام روح اللہ خمینی کے دادا کا جنم ہوا تھا، کیونکہ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ ہمارے گاؤں کا پوتا اپنے وطن واپس آیا ہے۔ ہاں، وہ بات الگ ہے کہ اس پوتے کا وطن بھارت نہیں بلکہ ایران تھا۔ دوستو، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ سن 1978 میں جب محمد رضا پہلوی نے ماحول اپنے خلاف حد سے زیادہ بنتا ہوا دیکھا تو اس نے ایک اور چال چلی اور شاہ ایران نے نہ صرف روح اللہ خمینی کو بھارتی ملا کہا، بلکہ کہا کہ یہ تو برٹین کے جو بھارت پر راج کیا کرتا تھا اسی کے اندرونی طور پر غلام ہیں، اسی کے اندرونی طور پر جاسوس وغیرہ ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کے باپ دادا تو ابھی کچھ وقت پہلے ہی بھارت سے آئے ہیں۔ ویسے تو شاہ ایران نے روح اللہ خمینی کے خلاف یہ ساری چیزیں اخبار میں چھپائی تھیں تاکہ پبلک میں ان کے خلاف ماحول بنایا جا سکے، مگر شاید یہ ساری ہی چیزیں بیک فائر کر گئیں، کیونکہ اس سے ساری پبلک الٹا محمد رضا پہلوی کے خلاف ہی بھڑک اٹھی تھی۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ بھی ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ میرا سیکنڈ چینل کہ جس پر میں نیوز اور مینلی اسرائیل اور پیلسٹائن کے میٹر کو کور کرتا ہوں اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ڈسکرپشن اور کمنٹس باکس میں لنک مل جائے گا، باقی ساجد زوہیب لکھ کر یوٹیوب پر سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ باقی یہ ویڈیو بھی اگر انفارمیٹیو لگی ہو اور پسند آئی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔